إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے لا تعداد انعامات ہیں کہ اس نے ہمیں سال میں کئی مواسم عطا کر رکھے ہیں جن میں ہم نیکیاں جمع کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں۔ سال کا بالکل آغاز ہوتا ہے محرم سے، تو ایک دن آتا ہے یوم عاشورہ۔ ایک دن کا روزہ رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، ایک سال کے گناہ کا کفارہ صرف ایک دن کا روزہ۔ اور آخری مہینہ ذوالحج، آخری مہینے کی 9 تاریخ یوم عرفہ، اگر یوم عرفہ کا صرف ایک روزہ کوئی رکھ لے تو اس کے بارے میں فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا، پچھلا سال بھی اور آئندہ سال بھی۔ اسی طرح سال میں 4 مہینے وہ بنائے جن کو حرمت والے قرار دیا گیا، جیسا کہ سورہ توبہ میں معروف آیت ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ سال کے مہینوں کی تعداد 12، کب سے؟ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اور ان میں سے 4 حرمت والے۔ حرمت والے مہینوں میں عہد جاہلیت میں بھی چوری، ڈاکے، قتل و غارت اور اس قسم کے گناہوں سے بہت گریز کیا جاتا تھا، اور وہ 4 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ 4تھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے باقی عام مہینوں سے زیادہ۔ اور 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ ہے جو آج کل چل رہا ہے، انتہائی بابرکت اور بے شمار فضیلتوں والا مہینہ، ماہ رمضان۔ اور روزے کی فضیلتیں یقیناً آپ پورا مہینہ سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عمریں بہت تھوڑی تھیں، جیسا کہ یہ معروف ہے کہ امت اسلامیہ کی عمریں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 60 اور 70 سے آگے نکلتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے ان تھوڑی تھوڑی عمروں میں بھی ہمیں کرنے کے لیے کچھ ایسے کام بتائے،
ایسے احکام دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ایسے ایسے اعمال بتائے کہ اگر ہم انہیں کر گزریں تو وہ لوگ جو ہزاروں سال کی زندگی والے تھے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سورۃ العنکبوت کی آیت 14 ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان میں 1000 سال 50 سال کم، یعنی 950 سال ان میں رہے، واز کیا، دعوت دی۔ 950 سال دعوت دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر 950 سال سے بھی زیادہ تھی، 1000 سال تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور ہم اعمار امتی، امت اسلامیہ 60 اور 70 سال کے درمیان، جیسا کہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حسن درجہ کی سند ہے، جس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں، سال میں ایک مرتبہ ایک رات آتی ہے جو ابھی شروع ہونے والا عشرہ ہے، رمضان المبارک کے 3 عشرے، اور 3 عشروں میں سے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، تیسرا کبھی 9 دن کا اور کبھی 10 دن کا، جیسا کہ معروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم کچھ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ ایسے ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ ہمارا مہینہ کبھی ایسے ہوتا ہے 1، 2 اور 3، 30 کا، اور دوسری مرتبہ آپ نے تیسرا جب ہاتھ اٹھایا، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے تو ایک انگوٹھا اس کو دبا لیا کہ ہمارا مہینہ یا 30 کا یا 29 کا۔ تو یہ ایک دن کم جو ہے وہ آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اگر ہم سال میں ایک مرتبہ اس رات کو پا لیا کریں جس رات کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا، تو ہمیں صرف ایک رات کو پانے کا ثواب جو ہے وہ 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس رات کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا۔ ایک جگہ جہاں پورے مہینے کا نام لیا کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ کی آیت 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ ہم نے اس قرآن کو اس مہینے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کریم کو ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا۔ ایک جگہ مہینے کا نام اور یہاں رات کا نام، لیلہ مبارکہ، برکتوں والی رات میں نازل کیا، اور ہم تنبیہ کرنے والے تھے۔ اور یہی وہ رات ہے جس میں اللہ کے حکم سے حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے تو حکیمانہ فیصلوں کی رات قرار دیا اس رات کو، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاخیراتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اور ہمارے یہاں فیصلوں کی رات جو ہے وہ 15 شعبان کو بنا لیا گیا، جیسا کہ اب شعبان گزر چکا ہے۔ شعبان میں لوگ شروع ہو جاتے ہیں اپنے پیغامات بھیجنا کہ بھائی معاف کر دینا، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، اور ذہن میں وہ مسئلہ بٹھایا ہوا ہے لوگوں نے کہ اس شعبان کی 15 تاریخ کو یا شعبان میں خاص طور پر جسے شب قدر کہا جاتا ہے، 15ویں تاریخ، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو اس برکت والی رات میں نازل کیا ہے جس میں ہم حکیمانہ فیصلے صادر کرتے ہیں۔ تو یہ لیلہ مبارکہ، اور 30ویں سپارے میں جا کر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا۔
اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی آپ کو لیلۃ القدر کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اور پھر خود ہی فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی لیلۃ القدر کو پالے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے اس رات کو حاصل کر لے، تو اسے کتنا ثواب ہوگا؟ 1000 مہینے سے بھی زیادہ، برابر نہیں فرمایا خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے تب ہوتے کہ برابر کہا گیا ہوتا، برابر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے یہ رات۔ وہ رات ہمارے بالکل قریب آ چکی ہے، اور لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت ہمارے لیے کتنا بہترین انعام رکھے ہوئے ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ۔ اور 2 راتیں خاص طور پر معروف ہیں، بعض نوادرات سلف میں یہ بات ملتی ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فتاوی 37 جلدوں میں ہے، 37 جلدوں میں ان کی مجموع کتاب جو ہے مجموع فتاوی، وہ 37 جلد ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے وہ ساری کی ساری چھاپ کر فری تقسیم کی ہیں، اور آج تک وہ کر رہے ہیں۔ اسی فتاوی کی 25ویں جلد کے صفحہ 286 پر ایک بات ذکر کی گئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا ہے لیلۃ المعراج جو رجب کی 27 تاریخ کو کہا جاتا ہے، حالانکہ نہ رجب متفق علیہ مہینہ ہے اور نہ یہ رات 27ویں متفق علیہ ہے، کسی نے کسی مہینے کا نام لیا، کسی نے کسی تاریخ کا نام لیا، لیکن اگر مان بھی لیں کہ 27 ہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سب سے زیادہ قیمتی رات جو ہے وہ لیلۃ المعراج ہے، کیونکہ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک جو راتوں رات کا سفر ہے جسے اسراء کہا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ راتوں رات کا سفر جو ہے وہ ہے اسراء، اور اسی نام سے یہ سورت بھی ہے، سورۃ الاسراء۔ جبکہ ہمارے برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں جو قرآن کریم شائع ہوتے ہیں اس میں اسی سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، سورت وہی ہے۔ یہ راتوں رات کا سفر مسجد اقصی تک اور پھر اس کے آگے آسمانوں تک، یہ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت قیمتی ہے، آپ کو اتنے اعزاز سے نوازا گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ زمینی سفر، طویل سفر لمحات میں، براق اگر یہ کہا جائے کہ برق سے ہے تو برق رفتاری، برق یعنی بجلی کی کرنٹ کتنی سپیڈ سے جاتی ہے، ایک تیز رفتار سواری کے ذریعے مسجد اقصی تک پہنچایا گیا، وہاں سے اللہ رب العزت نے پھر اپنے خاص انتظام سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا۔ معراج کا واقعہ یقیناً تفصیل کے ساتھ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں ہوتے عذاب دکھلائے گئے، یہ ایک عظیم رات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ہماری نسبت یعنی امت کی نسبت عظیم ترین رات ان دونوں میں سے کون شمار ہوتی ہے؟ ہمارے لیے لیلۃ القدر ہے۔ معراج جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، اور لیلۃ القدر ہم بھی پا سکتے ہیں۔ امت اسلامیہ کی نسبت لیلۃ القدر افضل اور اعلیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لیلۃ المعراج افضل اور اعلیٰ۔ بہرحال
इस रात को पाने के लिए जितनी भी हो सके कोशिश करनी चाहिए और हर साल करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पता नहीं इन 60 साल में से तो पहले बचपन का वक्त गुजर जाता है। अगर ये कहा जाए कि 15 साल जो बलूगत के पहुंचने तक होते हैं उनको निकाला जाए, हालांकि उन 15 सालों में भी की गई नेकी तो लिखी जाती है लेकिन गुनाह शुमार नहीं होते। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। 15 साल निकाल दिए जाएं 60 सालों में से तो पिछले कितने बचते हैं? और अगर 70 मान लिया जाए तब 15 निकालें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा है। अगर हम कोशिश करें कि हर साल हमें ये लैलतुल क़द्र मिल जाए तो हर साल कमो बेश 1000 साल की इबादत का सवाब, 100 साल की 83 साल और 4 महीने ना, इससे ज़्यादा का सवाब है। और अल्लाह के पैमाने हैं, वो हजार साल से ज़्यादा का सवाब भी हमें अता कर सकता है अगर मेहनत कर ली जाए, कोशिश कर ली जाए। मैं बहुत दफ़ा अपने दुरूस में ये बात जिक्र किया करता हूँ कि हम सारी उम्र रातों को जागते आ रहे हैं, टेलीविज़न लगाया है सारी रात टेलीविज़न देख रहे हैं, नेट खोला है सारी रात नेट देख रहे हैं, और लैपटॉप और मोबाइल, आजकल ये जितनी चीज़ें आ गई हैं, सारी सारी रात जब आंखें कुछ देखने के लायक नहीं रहती तो सो जाते हैं। ये तो हम अपनी मर्जी से जाग रहे हैं। अगर सिर्फ पूरे साल में से 10 रातें अल्लाह के लिए जाग लें तो हम इस रात को पा सकते हैं। और 10 रातें भी ज़रूरी नहीं हैं, बल्कि असलन 5 रातें हैं। अल्लाह के एहसानात, किस किस एहसान का जिक्र किया जाए, 10 में से फिर सिर्फ 5। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 5 रातों में एक रात है, मुझे वो रात दिखाई गई लेकिन मुझे बुला दी गई। तो इस लैलतुल क़द्र को पाने के लिए ही अमूमन जो सुन्नत एतिकाफ है वो अंजाम दी जाती है। और यहाँ एक बात जहन में रखें कि ये ज़रूरी नहीं कि आदमी सिर्फ एतिकाफ में ही वो रात पा सकता है। ज़ाहिर है कि एतिकाफ तो आप जानते हैं, एक मस्जिद में एक आदमी है, एक मस्जिद में 2, 4, 6 हैं, बड़ी मसाजिद में 8-10 भी हो सकते हैं, मस्जिदों में ज़्यादा भी हो सकते हैं। हरमैन शरीफैन में हज़ारों लोग एतिकाफ की हालत में होते हैं। लेकिन जो लोग एतिकाफ बैठे हुए नहीं हैं, इस रात को वो भी पा सकते हैं। और वो किस तरह? इशा की नमाज बाजमात पढ़ें, इमाम के साथ रहें, इमाम के साथ फ़र्ज शुरू करें और इमाम के साथ ही वितर मुकम्मल करके मस्जिद से निकलें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इमाम के साथ नमाज शुरू करे और इमाम के साथ ही मस्जिद से फारिग होकर निकले, उसके लिए पूरी रात का सवाब लिखा जाता है। अब पूरी रात का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ये रात भी आ गई। और साथ ही अगर इन ताक रातों में फजर और इशा के अलावा, बाजमात पढ़ने के अलावा, फजर इशा मुतलकन भी आपका इरशाद है कि जो फजर जमात से पढ़ ले आधी रात, जो इशा भी जमात के साथ पढ़ ले तो पूरी रात, यानी फजर और इशा बाजमात पढ़ने वाले को पूरी रात की इबादत का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। और अगर ये तरावीह का वक्त है तो इमाम के साथ दाखिल हो, इमाम के साथ मुकम्मल करे, सिर्फ इतने में ही पूरी रात का अजर सवाब। और तरावीह से फारिग होकर घर जाए तो घर में भी वो नवाफल पढ़े, तिलावत करे, जिक्र और अज़कार में मशगूल रहे, तो वो इस रात को घर में भी पा सकता है। ये महज एक सुन्नत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को बड़ी सख्ती के साथ अपनाया हुआ था। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमाया करते थे, आपके साथ आपकी बाज़ अज़वाज मुतहरात ने भी एतिकाफ किया। और एक हदीस में ये बात मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमाया करते थे और आपके बाद वफात तक आप हर साल एतिकाफ बैठते, बल्कि हर साल आप 10 दिन एतिकाफ करते हैं।
اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آخری رمضان میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بڑی اہم اور بڑی پیاری سنت ہے۔ آدمی اپنے آپ کو دنیا کے جھنجھٹوں سے نکال کر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر، اذکار، تلاوت قرآن، تراویح، نوافل یہ پڑھے تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت تو اتنا مہربان ہے کہ اس نے کہا کہ میرا بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک بلشت آئے تو میں اس کی طرف میٹر کے قریب سمجھیں کہ چل کے آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ہی انعامات مقرر فرما رکھے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں اس بندے کی آنکھ، کان میں خود بن جاتا ہوں، یعنی بندے کو اللہ رب العزت بہت ہی مقام دے دیتا ہے۔ اگر نفلی عبادات میں تھوڑی سی دلچسپی لے کر تھوڑی کثرت کی جائے تو یہ ساری کے سارے مقامات بندے کو مل سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس ماہ رمضان میں جو اعتکاف ہیں یہ سنت رسول ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا اعتکاف کے بارے میں کوئی صحیح سند سے ثابت حدیث اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں؟ اعتکاف کے بارے میں تو بہت ساری حدیث ہیں، لیکن فضیلت کے لفظ سے کوئی حدیث ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو مسند امام احمد کے جامع ہیں، وہ کتاب جو کتب حدیث میں سے تقریباً اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی کتاب ہے، کم و بیش 40,000 حدیثوں کا مجموعہ، اس کتاب کے مؤلف یا اس کے جامع کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی ایک بھی ایسی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں جس میں اعتکاف کی فضیلت آئی ہو۔ حدیثیں ہیں لیکن ضعیف ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ صحیح حدیث نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت یا فضیلت نہیں۔ جیسے قربانی کے بارے میں ہے، قربانی کے بارے میں دیگر علماء کے علاوہ بر صغیر پاک و ہند ہی نہیں بلکہ عالم عرب میں بھی انتہائی شہرت یافتہ شخصیت علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحفۃ الحافظی میں لکھا ہے کہ قربانی کے بارے میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، لیکن قربانی کا مقام جو ہے وہ سب جانتے ہیں، سنت ابراہیمی علیہ السلام، سنت رسول علیہ السلام۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حدیث کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف فرمانا اور اسے سنت قرار دینا یہی کیا کم ہے۔ آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے، ایک سال آپ نے اعتکاف کیا، پہلے 10 دن رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، اگلے سال آپ نے درمیان والے 10 دن اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور اسی پر بات جو ہے وہ پکی ہو گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اسی آخری عشرے میں ہے۔ آپ وفات تک پھر آخری یہی 10 دن کا اعتکاف فرماتے رہے، سوائے آخری سال کے جس میں کہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ غرض یہ کہ اپنے آپ کو دنیاوی امور سے نکال کر اگر آدمی اللہ کے ساتھ لو لگا لے اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بڑا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تاکہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانے سے دنیا ہاتھ سے نہیں جاتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں بیٹھ جائیں گے، دکانداری بند ہو جائے گی، کاروبار یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں جتنا مقام، جتنا مرتبہ، جتنی خیرات اور جتنی برکات اللہ کی عبادت میں ہے وہ کیسے اور کسی کام میں ہو سکتی؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے آپ مسجد میں ڈیرا لگاتے ہیں، آپ کو روحانی فائدہ ہوگا، یقیناً دنیا و آخرت کے فائدے، روحانی، مادی اور ہر طرح کے فوائد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سلسلہ میں دے گا، اور یہی کافی ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اور اعتکاف جو ہے اس کے لیے کہا گیا، ایک روایت ہے جس میں ہے کہ اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ تینوں مسجدیں جو نبیوں نے بنائی ہیں ان میں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد الحرام، کعبہ شریف، اور تیسری مسجد اقصی۔ کہا گیا کہ ان 3 مسجدوں میں ہی صرف اعتکاف ہو سکتا ہے، جبکہ بڑے بڑے محققین نے، اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث بظاہر سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن یہ شاذ ہے۔ ان کے اس حدیث کے ان راویوں سے زیادہ ثقہ راوی وہ ہیں جنہوں نے ان 3 مسجدوں کو فائنل مقرر نہیں کیا، بلکہ مطلقاً کسی بھی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی جامع مسجد اختیار کرے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ایک جمعہ تو یقیناً آئے گا، لیکن کبھی 2 جمعے بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی پہلا ہی اگر جمعہ آ جائے، اعتکاف بیٹھے اگلے دن جمعہ، تو یقیناً 28 رمضان کو جا کے پھر آ جائے گا جمعہ۔ 2 جمعے ممکن ہے، اور ایک جمعہ تو مؤکد ہے، یقینی ہے کہ ایک جمعہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ لہذا بہت بہتر یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ کسی جامع مسجد میں ہو۔ لیکن ہمارے یہاں تو خیر پاکستان انڈیا کا جو ماحول ہے اس میں تو ساری مسجدیں ہی جامع مسجد ہوتی ہیں۔ البتہ یہاں خلیج میں آپ لوگ دیکھیں گے، سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں 5 وقت کی نمازوں کے لیے بہت مسجدیں ہیں، محلہ محلہ میں اور گلی گلی میں مسجدیں، لیکن جامع مسجد جو ہے وہ ایک ایریا ہے جس کے اندر صرف ایک ہوتی ہے، سب لوگوں کو جمعہ وہاں ہی آ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جامع مسجد میں اعتکاف کریں، اور اگر جامع نہیں تو کم از کم جس میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اس مسجد میں اعتکاف کریں۔ اور جامع مسجد اگر نہیں دوسری ہے تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جہاں جامع مسجد ہے وہاں جانا اس کا ضروری ہے۔ اعتکاف والے کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اور جہاں چاہے مسجد سے باہر جا کے گھومتا پھرے، لیکن اعتکاف سنت ہے اور جمعہ واجب ہے، فرض ہے۔ جمعہ ظہر کی جگہ نماز پنجگانہ میں سے ایک ہی نماز ہے، لہذا اگر وہ اعتکاف غیر جامع مسجد میں بیٹھا ہے تو جمعے کے دن وہ آرام سے سنبھل سنبھلا کے جائے، جمعہ پڑھے اور واپس آ کے اپنی اعتکاف گاہ میں بیٹھ جائے۔ اب یہ بھی نہیں کہ جمعہ پڑھنے کی تو اجازت ہے، اب جاتے آتے دوست احباب کو ملتے خیر خبر لیتے جائے اور آئے، نہیں، چونکہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، اسے کوئی فالتو بات کی حصے نہیں کرنا۔ بلکہ اگر کوئی مریض مل جاتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل بھرنا کہ میں اس کی خیر خبر لے لوں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اس کا کام ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اسے قائم رکھے اور مضبوط رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرہ میں، اور آخری عشرہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں آج کی یہ جو رات ہے یہ 20ویں عشرے کی آخری رات ہے۔ کل جو رات آنے والی ہے وہ 21ویں روزے کی پہلی رات ہے، اور 21ویں روزے کی پہلی رات کو، یعنی 21ویں روزے کی رات جو ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، اس رات کو مسجد میں ہونا، مغرب کی نماز سے لے کر مسجد میں ہونا ضروری ہے جو اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہوئے۔ جائے اعتکاف اور بات ہے، اور مسجد جس میں اعتکاف کیا جائے وہ الگ بات ہے۔ حدیث وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر رات گھر میں رہتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ جائے اعتکاف میں داخل ہوتا ہے تو اس کی پہلی رات 21ویں نکل گئی، اس کو 5 راتیں نہیں ملیں گی، اسے اب 4 راتیں ملیں گی۔ لہذا 21ویں روزے کی رات جو اس سے پہلے آتی ہے، اس رات کو مغرب کی نماز مسجد میں پڑھے، روزہ مسجد میں کھولے اور مسجد میں ہی رک جائے، یعنی گھر سے تیار ہو کے جائے کہ میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں۔ اور
باقی جو ایام ہیں وہ سارے اس نے وہیں گزارنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں بطور خاص بڑی عبادت، بڑی محنت، اللہ کے ساتھ تعلق استوار تو تھا ہی انبیاء کرام کا، لیکن مزید تعلق استوار کیا کرتے تھے۔ اور حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، یہ آخری عشرہ جب داخل ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار بند کو کس لیتے۔ میزر، ازار، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کام کرنے کے لیے آدمی تیاری کر لیتا ہے، لنگوٹ کس لیتا ہے۔ آخری 10 دنوں کے لیے، آخری 10 راتوں کے لیے عبادت کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار بند کو، اپنی ازار کو خوب کس لیتے، باندھ لیتے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان 10 دنوں اور راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے مباشرت نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی خاص اعتکاف میں ہے تو ظاہر ہے کہ ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور اگر کبھی اعتکاف میں نہیں بھی تب بھی آپ نے گویا کہ اپنی چادر جو ہے یا تہبند ہے وہ خوب کس کے رکھا ہوا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ شدہ میزرہ و احیا لیلہ، آپ رات کو شب زندہ داری، یعنی رات کو آپ اللہ کی عبادت کرتے، ہمیشہ آپ کیا کرتے تھے۔ آپ کی تہجد کی نماز معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے اور اتنا طویل قیام ہوتا کہ پاؤں سوج جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ پاؤں کے اوپر خون کے ریشے نکل آتے، تو کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے پہلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں، جیسا کہ سورہ فتح کے شروع میں ہے، غفر اللہ لک، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں۔ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اس نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ میرے پہلے پچھلے سارے گناہ اس نے معاف کر رکھے ہیں، تو میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے قیام کرتا ہوں۔ تو یہ قیام تو عام تھا، لیکن ان 10 راتوں کے لیے احیا لیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کر دیتے، یعنی رات کو آپ خود بیدار رہتے، اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ اگرچہ پوری کی پوری رات جاگ کر پوری کی پوری رات عبادت میں گزارنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، رات میں آرام بھی کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، دن کو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ان کو رات کو تھوڑا سا آرام کرنا ضروری ہے، وہ آرام بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ رات کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ قیام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، دعائیں مانگیں۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، تیسرا کام، پہلا یہ کہ ازار بند کس لیتے، دوسرا یہ کہ رات کو آپ بیدار رہتے، اور تیسرا یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ بیدار کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کو 10 راتوں میں سے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے بہت محنت کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے باقی دنوں میں بھی تو یقیناً آپ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جتنی عبادت آپ ان 10 دنوں میں کرتے، جتنی محنت ان 10 دنوں میں ہوا کرتی تھی، اتنی کسی دوسرے عشرہ میں یا کسی دوسرے دن میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور رمضان المبارک یہاں عرب ممالک میں خاص طور پر یہ خلیجی ممالک ہیں، یہاں اگلی رات جو آنے والی ہے وہ 21ویں رات ہوگی، اور پاکستان انڈیا میں چونکہ ایک دن بعد میں وہ رات آتی ہے، لہٰذا ایک دن آگے کر کے وہاں بھی وہ رات پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ وہاں پڑھیں، اور وہیں روزہ کھولیں، افطار کریں، اور وہیں پھر رک جائیں،
اور اگلا پورا عشرہ جو ہے وہ وہیں رہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں مہیا کیا ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور لیلۃ القدر کی نشانیاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہوگی وہ کس طرح ہوگی۔ انہا تطلع الشمس یومئذ لا شعاع لها، لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ اس دن جو اگلا دن نکلتا ہے اس دن سورج کی شعائیں نہیں ہوتی، یعنی ایسے گول ٹکیا ہوگی اور جو شعائیں پھیلتی ہیں اس دن وہ شعائیں نہیں ہوتی۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ وہ رات بڑی صاف شفاف ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، بڑی دل جمی والی رات ہوتی ہے، نہ گرمی نہ سردی، یعنی موسم بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور ایک بات اسپیشل یہ فرمائی گئی کہ اس رات ستارے نہیں ٹوٹتے یا ستارے نہیں جھڑتے، جو آسمان پہ ہوتا ہے ایک جگہ سے ستارہ لگتا ہے کہ بھاگا اور کسی دوسری جگہ جا کے پھر ختم ہوا، اس رات میں یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ اور ان دنوں میں ان راتوں میں اگر کوئی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہ بھی، اور اگر کوئی اعتکاف نہیں بھی بیٹھا ہوا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بکثرت دعائیں کرے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے۔ اور ایک دعا جو اس سلسلہ میں بڑی معروف ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بعض دیگر علماء نے، امام ترمذی نے پہلے اور علامہ البانی میں بعد میں اس دعا کی سند کو صحیح قرار دیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے کی جائے۔ بعض اہل علم نے اس کی سند پر کلام بھی کیا ہے، وہ معروف ہے، لیکن دعا کے طور پر بہترین الفاظ ہیں اس دعا کے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اس دعا کا بکثرت اس دن ورد رکھا جائے، رات بھی دن بھی، جب یہ اعتکاف میں ہے تب بھی اور اعتکاف میں نہیں ہے تب بھی۔ اور جو لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسجد ہے، تمباکو سگریٹ کی شکل میں ہو، حکے کی شکل میں ہو، سگار، کچھ بھی، بیڑی، اس سے پوری طرح گریز کریں، کیونکہ مسجد میں رہنا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہر وہ چیز جس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ اور جو شخص سگریٹ نہیں پیتا، تمباکو نوشی نہیں کرتا، آپ اس کے قریب ہو کے دیکھیں، تمباکو نوشی کرنے والے کو فٹ پہچان لے گا اور اس کی بدبو اس تک پہنچ جائے گی۔ اور فرشتے، اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق، اور پھر مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو آدمی پیاز، لہسن اور گندنا، جسے آپ شلگم کہہ لیں یا اس سے ملتا جلتا، اگر کوئی یہ تین چیزیں کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا یہ تین چیزیں حرام ہیں؟ کبھی کہیں نہیں ملے گا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، بلکہ حلال ہیں۔ حلال ہونے کے باوجود کہا گیا کہ جو یہ چیزیں کھائے کچی اور فوراً مسجد میں آنا چاہے، ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ حلال چیزوں کو استعمال کر کے مسجد میں نہ آئے تو تمباکو کو تو کبھی آج تک کسی نے حلال قرار نہیں دیا۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے تمباکو کے بارے میں کہ یہ مکروہ ہے۔ سعودی عرب کے، خلیج کے اور حتیٰ کہ برصغیر پاک و ہند کے بکثرت علماء وہ ہے جو اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تمباکو نوشی کرنا، تمباکو خوری کرنا، تمباکو کی خرید و فروخت کرنا اور اس سے کمائی کرنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اگر کسی نے نرم فتویٰ کرنا چاہا تو زیادہ سے زیادہ یہ نرم کیا کہ یہ مکروہ ہے۔ اب مکروہ کا معنی ہے ناپسندیدہ، ناپسندیدہ کام بھی کریں گے اور مسجد میں بھی رہیں گے تب بھی اس کی گنجائش تو نہیں نکلتی۔ اور یہ حلال ہے، یہ کبھی کسی عالم نے آج تک نہیں کہا۔ اس تمباکو نوشی والے کو چاہیے کہ تمباکو نوشی اعتکاف بیٹھے، تمباکو نوشی چھوڑ دے۔ یہ تو پورا مہینہ ہی اصلاً اس کام کے لیے بڑا بہترین موسم ہے کہ آدمی جب 12-13 گھنٹے کبھی 14 گھنٹے روزہ جو ہے
کبھی 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، کبھی 13 کا، 12 تو جا رہے متوسط ہے، اوسطاً 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات۔ اگر ان اس مہینے کے 30 دنوں 29 دنوں اور راتوں میں کوشش کرے کہ میرے تمباکو چھوڑنے کے لیے آسان ہو جائے، تو اس کے لیے یقیناً یہ راستہ بہت آسان ہے۔ دن کو 12 13 14 گھنٹے اگر وہ اس کے بغیر بچ سکتا ہے، رات کو بھی بچا رہے گا، اور اگر وہ پورا مہینہ اس کے بغیر بچ گیا تو پھر انشاءاللہ باقی کی ساری زندگی بھی اس کے بغیر بچا رہے گا، بلکہ اس کے بغیر اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ لہذا اعتکاف بیٹھنے والے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ وہ مسجد میں سگریٹ بھی لے کے جائیں گے اور ان کے گھر والے وہاں حقہ بھی مہیا کیا کریں گے، اس سے بالکل دور رہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں۔ اور بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کتب حدیث کا مطالعہ کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ محدثین کرام کا عمل یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اپنے درس حدیث جو ہے وہ بند کر دیتے اور سارا وقت جو ہے وہ قرآن کریم کو ہی دیا کر دیتے۔ بہرحال اگر کوئی عالم آدمی ہے تو وہ اعتکاف کے دوران مطالعہ کرے اور اپنے جو نمازی آتے ہیں موقع بموقع ان کو درس دے، یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی خاص ضرورت یا مجبوری نہیں ہے تو پھر اپنے گھر میں نہ جائے۔ بعض دفعہ ہے نا کہ کوئی ایسی ضرورت مجبوری بن گئی کہ اس کو گھر میں جانا ہی پڑے گا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عہد مبارک میں مسجد میں کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جسے وہاں واش روم ہوگا، لیٹرین ہوگی، تو قضاء حاجت کے لیے آپ گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نہانے کے لیے گھر نہیں گئے بلکہ اپنا سر اقدس مسجد سے گھر کی طرف بڑھایا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ کے سر کو دھو دیتی اور سر کو کنگا کر دیا کرتی تھی، یعنی آپ مسجد میں ہی رہے۔ اگر اس انداز سے بغیر شہوت کے بیوی کوئی کام کر دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شہوت کے ساتھ بیوی کا اپنے شوہر کو اور شوہر کا بیوی کو اعتکاف کی حالت میں چھونا منع ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ بڑی صریح آیت ہے کہ جب آپ اعتکاف میں ہیں اور مسجد میں ہیں، یعنی مسجد کا ذکر بطور خاص اعتکاف میں موجود ہے، آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی شکل میں آپ مباشرت نہیں کریں گے۔ مسجد میں ہیں کا ذکر ساتھ آ گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اعتکاف کے بارے میں تمام احادیث یہ بتاتی ہیں کہ یہ مسجد میں ہوتا تھا۔ اب ہمارے یہاں ایک اختلافی مسئلہ یہ بن گیا کہ بعض نے کہا عورتیں گھر میں اعتکاف کریں، اور بعض نے کہا کہ گھر میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں کیونکہ اعتکاف کے لیے جگہ مسجد ہے۔ تو خواتین یہ اجر کیسے پائیں گی کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لیں؟ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ خاتون اپنے گھر میں کوئی جگہ ایسی مخصوص کر لے جس میں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرے، بلکہ بعض گھروں میں یہ جگہ مخصوص ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت وغیرہ کی جاتی ہے۔ جن کے یہاں زیادہ بڑے گھر ہیں تو ایک جگہ اس کے لیے مخصوص کر کے رکھ لی۔ اگر اس جگہ میں وہ زیادہ وقت گزارے تو اس کو لیلۃ القدر مل سکتی ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ اس کے وہاں بیٹھنے کو اعتکاف کہیں گے یا نہیں، اس شرعی نقطہ نظر سے اس پر لفظ اعتکاف جو ہے یہ فٹ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کے ساتھ مسجد ہونا شرط ہے، اور وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے ضروری کام کاج بھی کر سکتی ہے، شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، کیونکہ اس پہ وہ پابندیاں نہیں ہیں جو مسجد میں اعتکاف واجب ہے۔ لہذا خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں عبادت کریں تو اس طرح وہ اپنے رب کو راضی کر سکتی ہیں، رب کا قرب حاصل کر سکتی ہیں اور لیلۃ القدر کو پا سکتی ہیں۔ اعتکاف والا شخص جو ہے اس کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنا جائز ہے،
ضروری گفتگو کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ ایک معروف واقعہ ہے، صحیح بخاری، مسلم اور سنن اربع میں یہ موجود ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا گھر سے آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتکاف کی حالت میں، آپ مسجد میں تھے، آئیں، کچھ وقت بیٹھیں، کچھ باتیں کی، ظاہر ہے کہ کچھ ضروری باتیں تھیں کرنے والی، اور جب وہ جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اٹھ کر انہیں الوداع کہنے کے لیے دروازے تک آئے، مسجد کے دروازے تک۔ اور معروف واقعہ ہے کہ دو انصاری نوجوان گزر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، الا رسلکما، ٹھہرو، سنو۔ وہ متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حیی بنت اخطب، یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ اب وہ صحابی نوجوان تو تھے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ آپ کی بیوی ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کچھ ایسا خیال کریں گے؟ فرمایا نہیں، شیطان جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے، اور انسان کے اندر وہ اس طرح گردش کرتا ہے، ان شیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، جس طرح خون گردش کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بھی، وہ پتہ نہیں کیا خیال آپ کے دل میں ڈال دے، لہٰذا وضاحت کر کے آپ نے بھیجا۔ تو اگر کوئی بیوی کسی کام کے لیے آپ کے پاس آتی ہے، مسجد میں اعتکاف کی حالت میں آپ ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ کہ نہ شہوت کی نیت سے ہاتھ لگائیں گے اور نہ شہوت کی نیت سے کوئی چیز پکڑنے پکڑانے کا کہیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ اگر مسجد میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، تو نہ صرف یہ کہ مباشرت نہیں بلکہ بوس و کنار بھی نہیں، شہوت کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اپنی بیوی کو، نہ مریض کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی وفات ہو جائے تو جنازے میں شرکت کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ سنن ابو داود میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اور مسجد میں اعتکاف کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھے، ادھر ادھر کی باتیں، کوئی ملنے والا آیا، دنیا جہاں کی باتیں چھیڑ کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے، بلکہ ملنے ملانے والوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے شخص کو معاف کریں، 10 دن کے لیے گپے ہی مارنا ہے تو پھر انتظار کر لیں، باہر نکلے گا پھر دیکھا جائے گا۔ مسجد میں جا کے اس کے پاس بیٹھ کے گپے مارنا، گپیں سننا، اسے بھی گپوں میں مشغول کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ بڑی اسلامی معروف ایک بات ہے کہ آدمی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، اسلام کے، مسلمان کے حسن اسلام میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو، لا یعنی کاموں کو ترک کر دے۔ لہذا مسجد میں اعتکاف کی حالت میں فضول قسم کی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ انتہائی سخت ضرورت ہے، آ جائے، اپنے گھر آ سکتا ہے، انتہائی سخت ضرورت کی شکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آیا کرتے تھے صرف لحاجت الانسان، یعنی قضاء حاجت کے لیے۔ عموماً مسجدوں میں غسل کا انتظام ہوتا ہے، جمعے کو غسل کرنا ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، بعض نے کہا واجب ہے، اور زیادہ صحیح اس سلسلے میں یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر وہ جمعہ کو اپنی مسجد میں دیکھتا ہے کہ غسل کا انتظام نہیں ہے، ساتھ میں گھر ہے، گھر میں جائے، غسل کرے اور آ جائے۔ اب یہ نہیں کہ گھر میں جائے، غسل کرے اور پھر وہاں بیٹھ کے گھر والوں سے بھی باتیں کرنا شروع کر دے، جو ضروری کام ہے وہ کرے اور آ جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان مسجد میں بیٹھا ہے اور مسجد ایسی ہے کہ وہاں غسل کا انتظام نہیں اور اس پر غسل واجب ہو گیا، معروف ہے، تو ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ وہ مسجد میں تو بیٹھا نہیں رہ سکتا، لازم ہے کہ وہ باہر نکلے گا اور غسل کر کے آئے گا، گھر قریب ہے، وہاں سے جا کے غسل کر کے آ جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں یہ نہیں کہ بیٹھ جائے اور گپے بھی گھر والوں سے مار شروع کر دے، وہ مناسب بات نہیں ہے۔ عورت اگر مسجد میں اعتکاف کرتی ہے تو اس کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں تو عورت پر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اعتکاف کیا کرے گی؟ لیکن استحاضہ، جو بعض عورتوں کو خون کا ایک قطرہ، ڈراپس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں،
وہ ایک بیماری ہے، اس کی موجودگی میں نماز بھی پڑھی جائے گی، روزہ بھی رکھا جائے گا، اعتکاف کیا جا سکتا ہے، حج کیا جائے گا، عمرہ کیا جائے گا، اس میں کوئی مانت نہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں وہ حلال ہوتے ہیں۔ اگر استحاضہ ہے تو اعتکاف کیا جا سکتا ہے، حیض و نفاس کی حالت میں نہیں۔ اور ان دونوں سے، حیض و نفاس سے پاک ہے تو گھر میں بھی ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عبادت کرے اور لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نام حدیث میں نہیں آیا، لیکن یہ آیا کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف فرمایا جبکہ وہ مستحاضہ تھی، یعنی ان کو استحاضہ کی بیماری جو ہے وہ تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ لہذا عورت جب اعتکاف کرنا چاہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے، سنت رسول ہے، فرض یا واجب نہیں۔ اور اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں ہے ماں باپ کے پاس تو ماں باپ سے اجازت لے، اور اپنے گھر میں ہے شوہر کے پاس تو شوہر سے اجازت لے، کیونکہ یہ تو سنت ہے۔ اور 10 دن کے لیے مسجد میں جانا ہے تو شوہر کے اجازت کے بغیر یہ کام نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح پاکستان میں بعض مساجد کا اعلان بھی باقاعدہ آتا رہتا ہے موقع بموقع، اور یقیناً انڈیا بنگلہ دیش میں بھی ایسی مسجدیں ہوں گی جہاں خواتین کے لیے مکمل سیکورٹی کا انتظام ہے۔ ان مسجدوں میں خواتین جو ہیں اعتکاف کرتی ہیں اور ان کو پورا تحفظ دیا جاتا ہے۔ اگر کہیں تحفظ نہیں ہے، خطرہ ہے کہ کوئی عورتوں کو پریشان نہ کرے، تو ایسی مسجدوں میں پھر اعتکاف بیٹھنا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک بڑا مقدس زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ بڑا ہی پاکیزہ دور تھا، اس دور میں مسجد میں عورتیں اعتکاف بیٹھتی تھیں، صحیح ہے۔ آج وہ زمانہ نہیں رہا، آج بہتر یہی ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے، الا یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا بعض مساجد میں سیکورٹی کا سخت انتظام ہوتا ہے، وہاں بیٹھیں، اور اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو پھر اپنے گھر میں عبادت کرے، اللہ کرے۔ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور اللہ ہر جگہ پر عبادت کرنے والی کی عبادت کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ اور اعتکاف کا آغاز جیسے میں نے عرض کیا 21ویں رات مغرب کی نماز سے شروع ہوگا، گویا کہ 21ویں رات آپ نے 20واں روزہ جو ہے وہ مسجد میں افطار کرنا ہے اور پھر وہیں رک جانا ہے۔ اور یہاں اعتکاف کی جو مختلف 2-3 قسمیں ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دیں۔ ایک تو یہی اعتکاف جس کا ذکر کر رہے ہیں، 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات نے کیا، بعد میں ازواج مطہرات کرتی رہیں۔ اور ایک اعتکاف ہے واجب۔ اعتکاف تو ویسے فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نظر مان لیتا ہے، اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے عہد جاہلیت میں انی نظرت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، عہد جاہلیت میں ابھی یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، اوف بنظرک، اپنی نظر پوری کرو۔ یہ واجب ہے، یعنی اگر نظر مان کر اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لیا ہے تو واجب ہے، ورنہ یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رات کو اعتکاف کرنا یہ اس بات کا بھی پتہ دیتا ہے کہ اعتکاف والے کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر آدمی روزہ نہیں رکھتا، رمضان کے علاوہ کسی وقت وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق نے رات کے اعتکاف کی بات کی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ رات کو نہیں، دن کو بیٹھو روزہ بھی رکھو یا 24 گھنٹے، تو میں اپنی نظر پوری کرو، جتنی نظر مانی ہے اسے پورا کرو۔ اور ان کی نظر تھی رات کا اعتکاف۔ روزہ شرط نہیں، لیکن اگر رکھتا ہے تو اچھا، رمضان ہے تو رکھنا ہی چاہیے،
لیکن رمضان میں بھی اعتکاف والا بیمار ہو سکتا ہے، بیمار ہو گیا، روزہ نہیں ہے، اسے کچھ دوا یا کچھ کھانا پینا پڑ رہا ہے، تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا، اعتکاف باطل نہیں ہوگا، روزہ رکھے یا نہ رکھے اعتکاف صحیح ہوگا۔ لیکن روزہ چھوڑنا تو محض اس وقت ہے کہ جب اسے کوئی انتہائی مجبوری بن جائے گی، لہذا روزہ رکھنا مرضی ہے، الا یہ کہ کسی نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہو کہ میں روزہ بھی رکھوں گا اور اعتکاف بھی کروں گا۔ اور ایک تیسرا اعتکاف ہے کہ آدمی مستحب اعتکاف، آدمی جب چاہے ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، ایک دن اور ایک رات کے لیے، 2 دن کے لیے، جتنے دن کے لیے چاہے اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد میں بیٹھ جائے۔ یہ مستحب اعتکاف ہے، مستحب صرف، یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور اس مستحب اعتکاف کے سلسلہ میں حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت موجود ہے، انی لامکث فی المسجد ساعہ وما امکث الا لاعتکاف، مصنف عبدالرزاق اور اخبار مکہ فاقہی، اس میں یہ روایت موجود ہے، اثر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوتا ہوں، یعنی جب بھی مسجد میں جانا ہے اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا رہا ہوں، مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، بعض لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ظہر پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، عصر پڑھ کے نکلتے ہیں، تو یہ جب تک مسجد میں رہیں اپنے آپ کو اعتکاف میں شمار کریں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب ہے۔ اور اس میں 1 گھڑی کا اعتکاف، جیسا کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اعتکاف زیادہ کرے کم کرے جائز ہے، 1 دن کا کرے، 1 ساعہ کا کرے۔ 1 ساعہ یعنی 1 گھڑی، اور ساعہ سے مراد ہمارا جو 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہے اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہے، وہ مراد نہیں۔ ساعہ سے مراد جو لفظ ہمارے یہاں عموماً اردو میں نا گھڑی کی گھڑی، تھوڑا سا عرصہ، وہ 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 2 3 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اتنا بھی اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، اتنا اعتکاف بیٹھتا ہے، تو اس کا یہ اعتکاف جو ہے وہ یقیناً جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور لیلۃ القدر کو پانے کے سلسلہ میں یہ بہت ہی ایک اہم عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ کئی لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جب سعودی عرب میں یا خلیجی ممالک میں طاق راتیں ہوتی ہیں، اس وقت پاکستان انڈیا میں وہ طاق راتیں نہیں ہوتی، تو پھر یہ باہر کے ملک کیسے طاق رات حاصل کریں گے؟ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے خزانے لا پیدا کنار ہیں، ان کا کوئی کنارہ نہیں، وہ ایسا سمندر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بتایا نا کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالیں تو وہ سمندر میں کیا کمی لائے گی، اسی طرح اللہ کے خزانوں سے ساری دنیا کو بھی دے دے اللہ، جو کچھ کوئی مانگے وہ سب کی حاجت پوری کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی واقع ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، وہ ہر ملک میں ہر شخص کو جو بھی چاہے لیلۃ القدر مہیا کر سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہ کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، احادیث سب جو لیلۃ القدر والی احادیث ہیں ان سب کے مجموعے کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں رات جو ہے یہ الگ الگ، کبھی یہاں کوئی تاریخ اور کبھی وہاں کوئی دوسری تاریخ۔ اب اللہ رب العزت کے خزانے جب لا تعداد ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہیں،
تو پھر ہمیں اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. ہمارے ملک میں جو طاق رات بنتی ہے ہم اسے ہی طاق سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں اس میں سے وہ عطا کر دے گا جو اس کے ہمارے لیے جو ہماری محنت کے لائق ہے. تو یہ طاق راتیں جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں. طاق راتیں ہر ملک پہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مکہ مکرمہ یا سعودی عرب کے ساتھ ہی جو طاق راتیں ہوں گی وہی ہوں گی. جس طرح رمضان ایک دن بعد ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے عربوں میں، خلیج میں ایک دن پہلے، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں ایک دن بعد، اسی طرح یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اللہ نے کسی بھی جگہ کو کسی بھی اعتبار سے محروم نہیں رکھا. اس رات کو پانے کے لیے بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. یہ آدمی اگر توجہ رکھے، اس آخری عشرے کی راتوں میں تھوڑی سی محنت کر لے تو یقیناً اللہ رب العزت اسے یہ رات عطا کرے گا. اور اعتکاف جو ہے اس کا اس رات کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین وسیلہ ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادے پورے کرے اور ان کو اجر و ثواب سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان